بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آج جو ہے وہ 8 مارچ ہے اور 8 مارچ جو ہے اس کو عالمی دن کہا جاتا ہے، جس میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور اس منصوبے کا اعلان کیا جاتا ہے کہ خواتین کو پسماندگی سے نکال کر ان کو بحیثیت انسان اور بحیثیت عورت ان کا حق جو ہے وہ دیا جائے اور انہیں معاشرے میں وہ مقام دیا جائے جس کی وہ مستحق ہیں۔ یہاں اگر ہم بات کریں اپنے ملک کی، تو ہمارے سامنے 2 قسم کے عورتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک وہ عورتیں ہیں جو شہروں کے اندر رہتی ہے، تو ان کو تو ہر طرح کی سہولیات جو ہے وہ میسر ہوتی ہے، قسم قسم کے جو ہے شاپنگ مال بنے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے پارک وغیرہ بنے ہوتے ہیں، جس میں وہ جا کے جو ہے اپنی آزادی سے جو ہے پھر رہی ہوتی ہے۔ اور دوسرے قسم کی عورتیں وہ ہوتی ہے جو ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر رہتی ہے یا قبائل وغیرہ کے اندر رہتی ہے۔ تو شہر والی عورت جو اس کو تعلیم کی سہولیات بھی ہے، اس کو صحت سارا کچھ سہولیات جو میسر ہے۔ دوسری قسم کی عورتیں جو ہمارے دیہاتوں کے اندر یا چھوٹے گاؤں میں یا قبیلوں میں رہتی ہے، زندگی گزارتی ہے، تو ایک طرف تو ان کے اوپر جو ہے گھر کے کام بھی ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے مردوں کے ساتھ جو ہے کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے، جانور بھی پالتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یا بعض عورتیں تو جو دیہاتوں کے اندر رہتی ہے ان کو تو ان کا حق دیا جاتا ہے، لیکن بعض عورتیں جو دوسرے قبائل کے اندر رہتی ہے، تو بعض قبائل میں تو ایسا قانون ہے کہ وہاں پر عورت کی کوئی بات نہیں چلتی اور عورت کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، بلکہ عورت کو جو ہے وہ ایک جنس سمجھا جاتا ہے، جس سے خواہش پوری کر کے جو ہے اس کو سائیڈ پہ کیا جائے یا اس سے اپنی ضروریات پوری کی جاتی ہے، گھر کا کام، کھیتوں میں کام لینا، جانور وغیرہ پالنا۔ تو بعض عورتیں تو وہ ہے، تو یہ تو وہ عورتیں ہیں جو دیہاتوں کے اندر رہتی ہے، اور شہر والی عورتیں جو ہیں ان کو تو تمام تر سہولیات میسر ہے۔ لیکن آج کل جو ہے وہ 8 مارچ کو جو ہے وہ ایک عالمی دن بنایا جاتا ہے عورت کے حقوق کے نام سے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو اس کا حق دیا جائے، لیکن اس کے اندر جو ہے آج کل عورت کے حقوق کی بات کم ہوتی ہے اور بے حیائی کی بات جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ جو آج کل ایک نعرہ جو ہے مشہور ہوا ہے کہ میری جسم میری مرضی، یہ وہی نعرہ ہے جو ماضی قریب کے اندر بھی لگا تھا کہ مائی باڈی مائی چوائس، کہ میرا جسم اور میری مرضی۔ یہ اس وقت لگا تھا کہ جب عورتیں لڑکیاں جو ہے لڑکے جو وہ اگر کوئی غلط کام کر بھی لیتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن عورت جو ہے وہ اگر کوئی غلط کام کر لیتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ حمل وغیرہ ٹھہرا جاتا تھا، اور پھر اس کو ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے تھے۔ تو اس وقت عورتوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ مائی باڈی مائی چوائس، کہ ہمیں بھی جو ہے وہ مرد کی طرح جو ہے حق دیا جائے، جیسے مرد زنا کر کے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ظاہری طور پر، تو ایسے ہی ہمیں بھی حق دیا جائے کہ گناہ اور غلطی کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کا ازالہ جو ہے وہ اسقاط حمل کے ساتھ کریں اور حمل کو ضائع کر دیں۔ تو وہ نعرہ جو ہے وہ تو دب گیا، لیکن اب جو نعرہ لگ رہا ہے وہ میری جسم میری مرضی، اس نعرے کے پیچھے جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات کم کی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے اسلام اور ہمارا دین جو ہے اس کے اوپر جو ہے کیچڑ جو ہے وہ زیادہ اچالا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا ہوا اسلام نے، یا عورت کے لیے جو ہے اسلام میں کچھ نہیں ہے۔ تو اس نعرے کے پیچھے جو ہے ان کے ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عورت کو جو ہے اپنے بھائی، شوہر، باپ وغیرہ سے متنفر کرنا چاہتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ بے حیائی کی طرف لانا چاہتی ہے، پردہ جو ہے وہ ختم کر کے، پردے کا نظام ختم کر کے وہ یہ چاہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ بھی ننگی سر جو ہے وہ پھرتی رہے اور اس کو کلی چوٹ جو ہے مل جائے۔ تو یہ ایک مغربی تہذیب کا نعرہ ہے جو ہمارے پاکستان میں بھی کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور وہ عورت کو جو ہے وہ چار دیواری سے نکال کے جو ہے باہر لانا چاہتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑی ہو ہر معاملے کے اندر۔ تو اب اگر دیکھا جائے کہ زمانہ جاہلیت کو بھی دیکھا جائے، اسلام سے پہلے دور کو،
اور اسلام کے بعد کو دور کو دیکھا جائے تو پھر ہماری سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے عورت کو کون کون سے حقوق دیے ہیں جو اس کو زمانے جاہلیت کے اندر جو ہے وہ حاصل نہیں تھی۔ ایک اگر دیکھا جائے تو زمانے جاہلیت کے اندر جو ہے وہ ایسا کیا جاتا تھا کہ ایک قبیلہ طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرتا تھا، اور لوٹ مار کرنے کے بعد جو ان کو عورتوں کو بھی جو ہے قید کیا جاتا تھا، پھر یا تو ان کو بازار کے اندر جو ہے وہ بطور غلام فروخت کیا جاتا تھا، یا ان سے اپنی جنسی خواہش جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی زمانے جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ لوگ جو ہے وہ درجنوں شادیاں کر لیتے تھے اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اور عورت کو ایک جانور کی طرح رکھا ہوتا تھا کہ اس سے اپنی خواہش جو ہے پوری کرو، باقی اس کی کوئی حقوق نہیں ہے۔ ایسے ہی قبائل کے اندر بھی جاہلیت کے اندر یہی تھا کہ عورت کی کوئی بات بھی نہیں مانی جاتی تھی، اور نہ اس کو تعلیم کا حق دیا جاتا تھا، نہ ہی کچھ اور۔ ایسے ہی عرب کے جاہلیت کا دور اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ عورت اگر کسی کے گھر بچی جو ہے پیدا ہوتی، جیسے قرآن کے اندر ہے کہ جب ان کو بچی کے بارے میں کہا جاتا تھا تو ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم یا تو اس لڑکی کو لیے جو ہے وہ ذلت کے ساتھ زندگی گزاریں، یا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ تو وہ جب ان کو لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لڑکے کے اوپر تو بڑے خوش ہوتے تھے، لیکن جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو یا تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا عرب معاشرے کے اندر، اور لڑکی کو جو ہے اور عورت کو وہ ایک ہار سمجھتے تھے اپنے لیے کہ میری بیٹی جو ہے یا میری جو ہے وہ کوئی رشتہ دار وہ کیسے کسی اور کے جو ہے گھر کے اندر زندگی گزارے گی اور اس کے ماتحت رہے گی۔ تو یہ تو زمانہ جاہلیت تھا۔ اس کے علاوہ اگر اور مذاہب کے اندر بھی دیکھا جائے تو وہاں پر بھی عورتوں کو جو ہے وہ کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جہاں سے یہ فلسفہ نکلا یونان، اگر وہاں پر بھی دیکھا جائے تو وہاں پر بھی عورت کو جو ہے وہ کوئی سہولت میسر نہیں ہوتی تھی، نہ ہی تعلیم اور نہ ہی تربیت، سب کچھ کے اوپر اس کی پابندی ہوتی تھی کہ عورت کو محض ایک جو ہے وہ چیز سمجھا جاتا تھا باقی چیزوں کی طرح کہ اس سے اپنا کام نکالو اور باقی اس کے کوئی حقوق نہ دو۔ لیکن اسلام نے آ کر عورت کو بہت سارے حقوق دیے۔ سب سے پہلا نعرہ جو اسلام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو آیت نازل فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، یعنی وہاں پر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قاتل سے پوچھا جائے کہ اس نے اس لڑکی کو کیوں قتل کیا تھا، بلکہ الٹا جو ہے اس مضمون کو زور سے بیان کرنے کے لیے اور اس میں جو ہے وہ زور پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاتل سے نہیں بلکہ مقتولہ لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا۔ تو اسلام نے تو سب سے پہلے جو ہے وہ عرب کے معاشرے کے اندر جو ظلم کیا جاتا تھا عورت کے اوپر، اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو اس کے اوپر سب سے پہلے رد کر دی کہ عورتوں کو قتل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور جیسے ہی لڑکوں کو رکھا جاتا ہے گھر کے اندر تو ایسے ہی لڑکیوں کے بھی حقوق دیے جائیں، اور جیسے لڑکی کے اوپر خوشی مناتے ہیں تو اسی طرح عورت کے اوپر بھی خوشی منائیں۔ تو اس کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے دیکھتے ہیں کہ احادیث کے اندر جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا آیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغت کے عمر تک پہنچ گئی، تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور 7 والی انگلی کو کھڑا کیا کہ وہ میرے ساتھ قیامت والے دن جو ہے ایسا ہی برابر ہوگا۔ یعنی لڑکی کو پالنے کا جو ہے اس کے پرورش کرنے کا جو ہے وہ اس قدر زیادہ ثواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے کہ قیامت والے دن وہ میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوگا۔ اور دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور اس کی اچھی طرح پرورش کرے تو قیامت کے دن یہی لڑکی جو اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی، یعنی یہی لڑکی جو ہے اس کی پرورش کرنے کی وجہ سے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ایسے ہی مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی لڑکی پیدا ہو اور اس کو زندہ رکھے اور اس کی بے توقیری اور اس کی تحقیر اور اس کو کمتر نہ سمجھے، اور نہ ہی لڑکے کو اس لڑکی کے اوپر ترجیح دے، تو وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے بارے میں بھی فرمایا کہ جیسے لڑکوں کی تعلیم ضروری ہے تو ایسی لڑکیوں کو بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم سیکھنا جو ہے وہ ہر مرد اور عورت مسلمان کے اوپر فرض ہے۔
تو اس سے بھی ظاہر ہو گیا کہ عورت کو جیسے باقی حقوق اسلام نے دیے تو ایسی ہی تعلیم کے کا حق بھی اس کو دیا ہے۔ ایسے ہی اسلام نے جو ہے عورت کو ماں کا درجہ دیا سب سے پہلے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو ان کے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرے، کیونکہ والدین نے اس کے لیے بہت ساری جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کی ہے۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ والدین جو ہے یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے پہلا درجہ جو ہے وہ ماں کا دیا، تو کہا کہ ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرو۔ ایسی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر اس نے کہا 3 دفعہ یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں جو ہے وہ تیرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر چوتھے مرتبہ فرمایا کہ تیرا باپ، یعنی 3 درجے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیے، ماں کو دیے، اور چوتھا درجہ جو دیا وہ باپ کو دیے، یعنی عورت کو اور ماں کو جو ہے باپ کے اوپر 3 درجے فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایسی ہی دوسری روایات کے اندر بھی آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی بتایا کہ ایک دن جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں ماں پکار کے جو ہے ان کے لیے اٹھے اور کھڑے ہو گئے، اور پھر اپنی چادر بچھا کر جو ہے ان کو بٹھا دیا۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ عورت کے رتبے کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کو جو ہے کس قدر رتبہ دیا ہے۔ اسلام سے قبل جو ہے وہ تو بات گزر گئی کہ اسلام سے پہلے جو ہے وہ عورت کو کوئی درجہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ اس کو ایک جنس سمجھا جاتا تھا، جس سے لوگ جو ہے وہ اپنی خواہشات پوری کر کے جو ہے اس کو چھوڑ دیتی تھی، یا اپنے پاس جو ہے وہ ظلم و ستم کے لیے بٹھائی رکھتی تھی۔ یا بعض مذاہب کے اندر ایسے بھی تھا، بعض جو باطل مذہبیں تھے تو اس کے اندر ایسے بھی تھا کہ عورت کا شوہر اگر مر جائے تو اس کو جو ہے وہ مال وراثت کے اندر لڑکیوں کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور ایسے ہی بت مذہب یا ہندو مذہب جو ہے اس کے اندر اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ مر جاتا تھا تو وہ لوگ جو ہے اس عورت کو اس کے ساتھ مرنے پر مجبور کر دیتے تھے، یا عورت جو ہے وہ بھی اس ظلم و ستم کو جو ہے وہ دیکھ کر خود بھی جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ مر جاتی۔ تو اس قدر جو ہے وہ عورتوں کو تنگ کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر عورت کو بہت سارے حقوق دیے ہیں۔ ایک تو حق یہ ہوا کہ اسلام نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ ماں کا درجہ دیا۔ دوسرا جو ہے عورت کو بیوی کا درجہ دیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے تو اس کا مہر اس کو ادا کرے۔ اسلام سے پہلے جو ہے وہ عورت کو کوئی بھی چیز نہیں دی جاتی تھی، لیکن اسلام نے آ کر جو ہے سب سے پہلا عورت کا جو ہے وہ حق یہ کہا کہ اگر اس کے ساتھ شادی کی جائے تو اس کا حق ہے کہ اس کا جو مہر بنتا ہے وہ ادا کی جائے۔ ایسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ اگر میرے والدین جو ہے میری مرضی کے خلاف میرا نکاح کر دے تو کیا مجھے اختیار باقی رہتا ہے یہ نکاح توڑنے کا؟ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے، اگر آپ اس نکاح کو باقی رکھنا چاہتی ہو تو رکھ لیں، نہیں تو آپ اس نکاح کو توڑ بھی سکتی۔ تو اس سے بھی زمانے جاہلیت کے اندر جو ہوتا تھا کہ عورت کی کوئی مرضی نہیں پوچھی جاتی تھی، جہاں پر بھی چاہتے تھے تو اس کو دے دیتے۔ تو یہاں پر اسلام نے عورت کو یہ حق دیا کہ اگر والدین اس کی ایسی جگہ جو ہے وہ نکاح کر لیں جہاں پر اس کو پسند نہیں ہے اور لڑکی بھی جو ہے وہ بالغ ہے تو اپنا نکاح جو ہے وہ توڑ سکتی ہے۔ ایسے ہی اسلام نے جو ہے عورت کو معاشی طور پر بھی آزادی دی ہے کہ عورت کو جو مہر ملے یا عورت نے جو اپنی کمائی کی ہے تو اس کے اندر وہ با اختیار ہے کہ وہ جائز جگہوں کے اندر، ایسی جگہوں کی نہیں جہاں پر مال خرچ کرنا جو ہے ناجائز ہو، بلکہ جائز جگہوں کے اندر وہ اپنا مال جو ہے وہ خرچ کر سکتی ہے۔ ایسی اگر وہ کسی کاروبار کے اندر اپنا مال لگانا چاہتی ہے تو تب بھی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اپنا مال جو ہے وہ لگا سکتی ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ اسلام نے جو عورت کو معاملات کے اندر بھی آزادی دی ہے اس کو پابند نہیں کیا ہوا، بلکہ عورت جو ہے وہ اپنے معاملات بھی خود اپنی مرضی سے کر سکتی ہے۔ حالانکہ اسلام سے پہلے اگر دیکھا جائے تو عورت کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ اس طرح کا جو ہے وہ معاملات کر لے یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ
بے اور شراء کرے تو اس کے اوپر پابند، لیکن اسلام نے عورت کو حق دیا کہ اس کے پاس جو مال ہے یا جو وہ خود کمائی کرتی ہے تو اس کے مالک وہ عورت خود ہے، اور اپنی مرضی سے جو جہاں چاہتی ہے خرچ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ عورت کو جو ہے اسلام نے تعلیم کی بھی اجازت دی ہے، اور صحابہ کے دور میں اگر دیکھا جائے تو عورتیں جو ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی، تو اس سے جو ہے وہ تعلیم سیکھا کرتی تھی اور احادیث جو ہے بیان کرتی تھی۔ اور ایسے ہی عورت کو جو ہے عورت کو بطور ایک معلم کے اگر دیکھا جائے تو صحابہ کے دور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حدیثیں بیان کرتی تھی اور باقاعدہ فتوے بھی دیا کرتی تھی، اور بڑے بڑے صحابہ اکرام جو ہے وہ جا کے ان سے فتاوی کے بارے میں جو ہے وہ رجوع کرتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ اسلام نے عورت کو تعلیم کی آزادی بھی دی ہے کہ وہ جو ہے وہ تعلیم بھی سکھا سکتی ہے اور خود سیکھ بھی سکتی ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں صحابہ اکرام کے دور کے اندر ملتی ہے۔ ایسے ہی اسلام نے جو عورت کو آزادی رائے بھی دی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ عمر بن الخطاب خلیفہ وقت کو روک کے جو ہے وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ اے عمر، تو وہ بندہ ہے کہ جو خلیفہ بننے سے اور اسلام لانے سے پہلے جو عکاظ کے بازاروں میں پھرا کرتا تھا، تو اسلام نے تجھے عزت دی ہے۔ تو دیکھو یہاں پر عورت جو ہے وہ امیر المؤمنین اور وقت کا جو خلیفہ ہے اس کو روک کے جو ہے وہ بات کر رہی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے عورت کو رائے کی بھی آزادی دی ہے۔ ایسی ہی مشاورت، اجتماعی مشورے کے اندر بھی اسلام نے عورت کو روکا نہیں ہے، بلکہ عورت کی رائے لی گئی ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام جو ہے جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا اور اس مسئلے کی حل نہیں نکلتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو وہ رجوع کرتے تھے اور ان سے چیزیں جو وہ سیکھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت کو اجتماعی معاشرت کے اندر بھی اسلام نے جو ہے وہ ایک کردار دیا ہوا، ایک رتبہ اور مقام دیا ہوا ہے کہ عورت جو ہے اس سے اجتماعی معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ رائے لی جائے۔ اب بات آتی ہے کہ آج کل جو نعرہ رائج ہوا ہے، آیا وہ اسلام کی روح سے صحیح بھی یا نہیں؟ اگر یہ نعرہ جو ہے یہ عورتوں کے حقوق کے لیے ہوتا کہ عورتوں کا حق دیا جائے پھر تو صحیح ہے، کسی کو اعتراض نہ ہوتا، لیکن یہاں پر جو بات آتی ہے کہ میری جسم میری مرضی، اس کے پیچھے ان کے باطل خیالات ہیں اور باطل نظریات ہیں، اور مغرب کا جو ایجنڈا ہے وہ اسلام اور پاکستان کے اندر وہ جو ہے وہ پھیلانا چاہتی ہے عورتیں، اور ان کے ساتھ کچھ تنظیمیں جو ہیں مل کر اس نعرے کو جو ہے وہ رائج کرنا چاہتی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ان کو جو ہے وہ عورتوں کے حقوق سے اتنا پریشانی نہیں ہے جس قدر ان کو پریشانی جو اسلام سے ہے۔ جو مارچ ہوا تھا اس کے اندر بھی گندی شلواروں اور گندے کپڑوں کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ایک کے اوپر لکھا تھا قاری صاحب اور دوسرے کے اوپر مدرسہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اصل مقصد عورتوں کے حقوق نہیں ہے، بلکہ اسلام اور اسلام کے جو شاعر ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچالنا چاہتی ہے، اور ان کا اصل اگر مسئلہ ہوتا تو پھر تو سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے جو ہے وہ کچھ اور نظریات ہیں کہ وہ عورتوں کو جو ہے چار دیواری سے نکال کر جو ہے وہ باہر لانا چاہتی ہے کہ وہ سر عام جو ہے وہ گھومے پھرے اور جیسے چاہے اپنی مرضی سے کرے۔ تو جب یہ نعرہ وہ لگاتی ہے کہ میری جسم میری مرضی، تو یہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس عورت کو جب مہر دیا جائے، شوہر نے اس کو مہر دے دیا تو وہ عورت جو ہے وہ شوہر کی پابند ہوگی، اب وہ اپنی مرضی سے جو کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ خلا لینا چاہتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے شوہر نے آپ کو کچھ دیا بھی تھا مہر کے طور پر؟ تو اس نے کہا مجھے ایک باغ دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باغ واپس کرو گی؟ تو اس نے کہا میں کروں گی۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کو خلا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو جو مہر مل گیا تو وہ شوہر کے ماتحتی کے اندر آ گئی، اور اب وہ اپنی مرضی سے جو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، جب وہ خلا واپس کر لے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نکاح نہیں، مہر جو واپس کر لے تو اس کے بعد جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، لیکن جب تک وہ شوہر کے نکاح کے اندر ہے تب تک اس کو آزادی نہیں ہے کہ وہ شوہر کے حکم کے مطابق جو ہے وہ چلے گی۔ ایسے ہی اگر دیکھا جائے کہ جو یورپی ممالک سے جو نعرہ نکلا تھا کہ
جب دوسری جنگ عظیم ہو گئی تھی تو اس وقت مردوں کی کیونکہ قلت ہو گئی اور ان کے دفتر جو خالی پڑے ہوئے تھے، اب انہوں نے ان دفتروں کے اندر جو ہے عورتوں کو جو ہے گھسیٹنا شروع کر دیا، عورتوں کو شامل کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ نعرہ لگایا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائیں، مرد کے مقابلے میں ہم اس کو لانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو ہے وہ عورت کو کوئی حق نہیں دے رہے بلکہ عورت کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، کیونکہ عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ گھر کا معاملات کو سنبھالنا ہے، بچے جننا ہے اور بچے کی پرورش کرنی ہے۔ اب اگر ان ذمہ داریوں میں سے دیکھا جائے تو مرد کوئی بھی ذمہ داری اپنے سر نہیں لینا، تو مرد بچہ جن سکتا ہے، نہ ہی پرورش کر سکتا ہے عورت کی طرح، اور نہ ہی جو ہے وہ بچے کی جو ہے اچھی طرح تربیت کر سکتا ہے اکیلے اگر عورت نہ ہو۔ اور لیکن یورپی ممالک نے جو ایسا کیا کہ مرد کے ذمے تو عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، کیونکہ یہ تینوں کام مرد کر ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے ایسا کیا کہ مرد کی جو ذمہ داری تھی کمانے کی وہ عورت کے ذمے لگا دی، اور کہا کہ عورت جو ہے وہ بھی کماتی رہے۔ تو اس سے انہوں نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا بلکہ عورت کو جو حقوق حاصل تھے وہ انہوں نے ختم کیے، اور عورت کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جو مرد کی تھی کہ مرد کما کے دے گا۔ اب اس ذمہ داری کو جو ہے وہ حق کا نام دے رہے ہیں، اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم نے عورت کو جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا ہے۔ تو ایسی بات جو ہے وہ درست نہیں۔ اور دوسرا جو اس مارچ کے اندر نعرہ لگتا ہے میری جسم میری مرضی، تو جسم جو ہے وہ انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت اور ایک امانت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ اس کے اندر تصریف وغیرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جیسا حکم دیتا ہے تو اسی طرح اس جسم کو چلانا پڑتا ہے۔ اگر اپنی ہی مرضی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اور قرآن کے اندر جو اصول کیوں بیان کیے جاتے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسم جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کہے گا تو اسی طرح اس کو چلانا بھی پڑے گا۔ تو اس لیے ان لوگوں کا اصل مقصد جو ہے وہ عورت کو حقوق دلوانے نہیں ہے۔ اگر یہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے، جیسے قبائل کے اندر اور دیہاتی ماحول کے اندر عورتوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، تو پھر تو سارے لوگ ان کے پاس جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے، ان کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو جاتے، لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ بے حیائی اور بے دینی جو ہے وہ پھیلانی ہے، اور اسلام کے جو اصول ہے اس کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ اسلام نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا۔ حالانکہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں وہ کسی مذہب کے اندر جو ہے اتنے حقوق عورت کو نہیں ملے۔